ابھی یہاں پر جو آپ لوگوں نے تقاریر پیش کی ہے تو ہمارے سامنے جو معزز مہمانان ہیں انہوں نے اس کو آبزرو کیا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے، اس بنیاد پر جو نمبرات نکالے گئے تو وہ یہاں پر از خود جو ہے نمبرات کا اعلان بھی کریں گے، اور ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایسی معزز شخصیات ایک پروگرام کے بہانے ہمارے بیچ جو ہے موجود ہے، پہنچی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ان کے خیالات سے، ان کے علم سے ہم تمام اساتذہ بھی اور طلباء و طالبات بھی فیض حاصل کریں۔ اس کے لیے میں آج کے پروگرام میں مفتی نعیم صاحب جو موجود ہیں آپ کے سامنے، آپ تمام لوگوں سے متعارف ہیں اچھی طریقے سے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کر ہمارے طلباء و طالبات کے سامنے اپنے زرین خیالات بھی پیش کریں اور ہمارے طلباء و طالبات کی رہنمائی بھی فرمائیں۔ تو ان سے میں بہت ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی بات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور اس اسکول کے طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے اسکول کے اندر پہنچایا، ہمارا انتخاب یہاں پر کیا جہاں پر آپ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت پر بھی دھیان دیا جاتا ہے، اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا حاصل ہو جانا یہ نعمت عظمیٰ ہے، بڑی نعمت ہے۔ تو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ پروگرام رکھا گیا، اور اس پروگرام میں ناچیز کو مدعو کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، ہمارے عرفان سر ہے، قریشی سر ہے اور پٹھان سر ہے، یہ میرے اساتذہ ہیں، اور اس دور میں ان حضرات نے ہماری تعلیم اور تربیت پر کافی محنت بھی کی ہے۔ میری اردو کی رائٹنگ ہارون جناب کے پاس املے کا گھنٹہ تھا، انہوں نے کافی جو ہے ضرب یضرب کے گردان کے ساتھ، پہلے ٹھکائی بہت ہوتی تھی اسکولوں میں، آج وہ سسٹم ختم ہونے سے صلاحیتوں میں جو چار چاند لگتے تھے اب وہ لگنا بند ہو گئے۔ خیر، میرے اساتذہ نے یہاں پر مدعو کیا، میں ان کا مشکور و ممنون ہوں، اور یہ وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے یہاں سے ایسے ایسے طلباء کو فارغ کیا، ان کی ایسی ایسی طلباء کی تربیت کی جو اپنے علاقوں میں جا کر کے بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب ہی کے علاقے میں شرڑی شہر میں ڈاکٹر وسیم صاحب جو MBBS ہیں وہ اسی اسکول سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ابرار صاحب ہیں، انجینئر عبید صاحب ہیں، یہ سب بڑی بڑی پوسٹ پر جو آج ہیں وہ اسی اسکول سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں۔ تو میں ان حضرات کے نام لے کر کے آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنی تعلیم پر فوکس کریں گے اور دیگر کاموں سے ہٹ کٹ کر کے صرف مستقبل کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ہم مدرسے میں طلباء کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسکول کے طالب علم مدرسے کا ہو یا اسکول کا ہو، طالب علم کو یکسوئی پہلے سیکھنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ یکسوئی کہتے ہیں
کتاب لے کر کے جب آپ بیٹھو تو ایک کمرے کا انتخاب ہو. اس کمرے کے اندر آپ کو ڈسٹرب کرنے والی کوئی چیز نہ ہو. جیسے ابھی یہ موبائل ڈسٹرب کر رہا ہمارے کو، تو آپ کے پاس بھی موبائل یا آپ کو بلانے والا یا آپ کو بار بار جو ہے آنے جانے والے جو نظر آتے ہیں، ایسی جگہ جو ہے آپ منتخب نہ کریں، بلکہ ایسی جگہ ہو جہاں آپ کو ڈسٹرب کوئی نہ کرتا ہو. پہلی چیز. دوسری چیز، اپنے دل کو، دماغ کو، نظر کو، ہر چیز کو کتاب پر مرکوز کرنا. جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں وہ سبجیکٹ آپ کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے، وہ سبجیکٹ آپ کو کیا دینا چاہ رہا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے دل دماغ کو اس پر جو ہے لگانا اور اس میں غور و فکر کرنا. دوسری چیز. تیسری چیز ہے کہ ہم نے جو سبق آج پڑھا ہے، جب ہم کل پڑھنے کو بیٹھیں گے، یعنی کل کا پڑھا ہوا سبق آج پڑھنا، اس کو آموختہ کہتے ہیں، تکرار کہتے ہیں. اس سبق کو تکرار کرنا، اس کا آموختہ کرنا، اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر سے پوائنٹس کو نوٹ کرنا. اور چوتھی چیز کا اضافہ میں اس میں کرتا ہوں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اپنے استاد سے یا وہ جو اس سبجیکٹ کے بارے میں ماہر ہو ہمارے گھر میں، اس سے رجوع کرنا، اس سے رابطہ کرنا. یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنا لیں گے، آپ کی کامیابی اور آپ کی ترقی جو ہے آسمان چھوئے گی. ان سب کے پیچھے ایک اور چیز ہے، صرف علم آ جانا اور صلاحیتوں کا بن جانا کافی نہیں ہے. اس کے لیے عروج پر پہنچانے کے لیے ایک اور چیز کار فرما ہوتی ہے، وہ ہے اساتذہ کا ادب. ادب ہی سے انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. یہ بہت ضروری ہے. استاذ کے ساتھ نظریں جھکا کر کے، پیار سے، محبت سے، ادب سے زانوے تلمس کر کے بات کرنا، یہ ادب ہے. ورنہ ٹیچر آتے کلاس کے اندر، بچوں کی بات بند نہیں ہوتی. اب یہاں بیٹھ کر کے آپ لوگوں کو وہ جو ہے دیکھ رہے ہوتے، خاموش کر رہے ہوتے، لیکن آپ اس کا کوئی رسپانس نہیں دیتے. یہ بے ادبی ہے. ہمارے مدارس میں تو بے ادبی اسے سمجھا جاتا ہے کہ طالب علم گیلری میں چل رہا ہو اور استاذ آ جائیں تو وہ استاذ کے سامنے اس طرح سے گزر جائے جس کو اگنور کرنا کہتے ہیں، کہ اگنور کر کے نکل جائے، سلام نہ کرے، احترام میں وہ سائڈ میں کھڑا نہ ہو. یہ بے ادبی ہے. ادب یہ ہے کہ آپ استاذ کے احترام میں جب ان کو آپ دیکھیں تو ان کو سلام کریں اور احترام میں ایک سائڈ میں کھڑے ہو جائے. جب وہ گزر جائیں تب گزرے. اتنے ادب کا خیال رکھا جاتا ہے. کلاس میں جب ٹیچر ہو تو ان کے سامنے 2 زانو بیٹھا جائے. مانڈی ڈال کر کے بیٹھنا یا اپنی مرضی کے مطابق بیٹھنا، یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو علم کے ساتھ ساتھ ادب کا سیکھنا، یہی آپ کی تربیت ہے. اور آپ نے جو تقریریں سنی، یہ تقاریر یہی درس دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً یہاں پر 13 تقاریر ہوئی. ان 13 تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا مخالفین کے ساتھ سلوک، اور حیات مبارکہ میں آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، خواتین کے کارنامے. ان ساری چیزوں میں آپ نے ایک پوائنٹ نوٹ کیے گیا. کون بتائے گا کیا پوری تقریروں کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ کوئی؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں.
جتنے بھی واقعات اور تقاریر یہاں پر پیش کی گئی ان تمام میں آپ کو تعلیم دی جا رہی تھی کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کے ساتھ سلوک بھی اچھا کرنا ہے، کیونکہ آپ سراپا رحمت تھے. آپ نے کبھی اپنے اوپر ہونے والے ایکشن کا ری ایکشن کبھی نہیں دیا. آپ نے سنا ہوگا نا وہ واقعہ، طائف کی گلیوں میں آپ کو مارا گیا، آپ کے بدن سے خون بہ رہا تھا. آسمان سے فرشتے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں اگر حکم دے تو ہم 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کر رکھ دیں گے. بڑے غصے میں آئے تھے فرشتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو ثابت کیا کہ ہم نے جو ہے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو آپ نے اپنے رحم دل ہونے کا وہاں پر ثبوت دیا اور فرشتوں سے کہا کہ نہیں ان کو معاف کر دو. تو یہ پروگرامات لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تربیت ہو. آپ کی جو عصری تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے حصول کے ذرائع آپ خود تلاش کریں. اب تقریر آپ نے پڑھے، اب بتاؤ تقریر کا پروگرام اگر نہیں رکھتے سیرت کے موقع پر تو آپ مطالعہ کرتے کہ کتابوں کا؟ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے 3-4 تقاریر چھان ڈالی ہوں گی، کون سی کروں کون سی کروں کون سی کروں. انتخاب میں جو ہے کئی کتابیں اور کئی صفحات ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہم کو ترتیب پر لانے کا اور علم دین کے سیکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ تم کو اس طرح سے علوم کو حاصل کرنا ہے. تو ان تقاریر کا مقصد ہے آپ میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کے تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کرنا اور آپ کے اندر اخلاق کو جو ہے پیدا کرنا، آپ کے اندر دینی حمیت و جذبات کو ابھارنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم آپ کو ہونا. ایک بات اور زائد میں بتا دوں، سوالات کا سلسلہ ایک علاقے کے اندر چل رہا تھا. مائک لے کر کے ایک آدمی ایک نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی ہمارے نبی کون ہیں؟ اب اس نے بیانات میں اکثر بیانات میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ فرعون کے، حامان کے، شداد کے، تو ان کے مقابل میں جو پیغمبر ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا نام بار بار سنا ہوگا. اس سوال کرنے والے کا جواب یہ دیا کہ ہمارے نبی کا نام موسیٰ ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کلمہ کسے کہتے یہی نہیں معلوم. اب وہ بچہ تو ماشاءاللہ وہ ٹک ٹاکر اور فیس بک کا نظر آ رہا تھا، ہے نا. تو دنیاوی تعلیم تو خوب حاصل کر لی، لیکن ہماری زندگی کے جینے کا جو مدار ہے اور آخرت کی منزلوں کے آسان ہونے کا مدار جس پر ہے اس پر ہی محنت نہیں ہوئی. قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتاؤ آپ نے ڈاکٹریت کہاں سے حاصل کی، آپ انجینئر کہاں بنے، آپ کے استاذ کون تھے، اسکول کون سی تھی. دنیاوی تعلیم حاصل کرنا گناہ بھی نہیں ہے. آج تو علماء کرام باقاعدہ بیانات میں کہہ رہے کہ ہمارے ڈاکٹر ہونے چاہیے، ہمارے انجینئر ہونے چاہیے، ہمارے وکیل ہونے چاہیے، ہماری پولیس ہونی چاہیے. آپ ضرور یہ چیزیں حاصل کریں لیکن نیتوں کی درستگی کے ساتھ. تو سیرت کا یہ پروگرام بڑا کامیاب رہا. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہترین مظاہرے یہاں پر کیے اور ان مظاہروں میں آپ لوگوں نے کوشش کی بہتر سے بہتر انداز میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی. تقریر کا جب انتخاب ہو
تو اس کے لیے اپنے اساتذہ کی نگرانی ضروری ہے. جب آپ تقریر کا انتخاب کریں تو اپنے استاذ کو بتا دیا کریں. اور الفاظ کا تلفظ ہے نا، جو ہم الفاظ کہتے ہیں، جیسے اوراق کو ایک مقرر نے وراق پڑھا، غزوے کو غزوہ کہا، حدیبیہ کو حدیبیہ پڑھا، صلح حدیبیہ، نبی کو بنی کہا، رنج و غم کو رنج و غم. تو اس کی بھی جو ہے مارکس کٹتے ہیں. پھر اشارے کے اندر زمین و آسمان کا اشارہ جب ہو تو اس کا بھی دھیان رکھا جائے کہ آسمان کو زمین نہ بتائے، زمین کو آسمان نہ بتائے، اس کا خیال رکھا جائے. اور ہمت، یہاں آنے کے بعد طالب علم یہ سوچتا ہے کہ میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، یہ ہنسیں گے، اساتذہ کا رعب ہوتا ہے. تو یہاں آنے کے بعد پیروں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے، آواز بند ہونے لگتی. تو سوچ کر یہ آئے کہ میرے اساتذہ سے میں سیکھنا چاہ رہی ہوں، میں میرے اساتذہ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں. اور جب آپ سیکھنے کی نیت سے یہاں آئیں گے اور یہ ذہن میں بٹھائیں گے کہ میرے سیکھنے کا دور ہے، میری غلطی پر مجھ کو سزا نہیں دی جائے گی، مجھ کو ٹوکا نہیں جائے گا، مارا نہیں جائے گا، ایک فری مائنڈ کے ساتھ یہاں پر آئیں گے تو پھر یہ غلطیاں نہیں ہوگی. اور انداز سے متعلق اشارے کنائے، جیسے میں نے بتایا، یادداشت، تقریر تو یاد ہوتی ہے لیکن یہاں آنے کے بعد گھبراہٹ کی وجہ سے وہ یاد نہیں آتی. تو یاد کرنے کے 3 طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھا. یکسوئی کا حاصل کرنا، ایسے کمرے کا انتخاب کرنا کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، پھر اس کا آموختہ کرنا، جو تقریر آپ نے کی ہے اس کو آموختہ کرنا. اور تیسری چیز میں نے بتایا تھا، اپنے دل دماغ کو مضمون کی طرف جو ہے مرکوز کرنا، مضمون کی طرف لگانا. اس کا دھیان رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ یاد کریں گے تو آپ کو کافی اس سے مدد حاصل ہوگی. دسویں جماعت سے رزلٹ کا اعلان کیا جاتا ہے. سب نے ماشاءاللہ کوشش کی اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی. 10ویں جماعت میں جس طالبہ نے اول انعام حاصل کیا ہے، اول نمبر حاصل کیا ہے، وہ کون ہے؟ شیخ مصباح ندیم. انہوں نے کل 92 نمبرات حاصل کیے ہیں اور اول نمبر سے وہ کامیاب ہوئے ہیں. 9ویں جماعت میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں سید خدیجہ صادق. 8ویں جماعت سے ٹھیک ہے، آپ کے پہلے پر فیصلہ کر دیا ہے، خان فرمان فیروز. انہوں نے کل 67 نمبر حاصل کیے ہیں، اول نمبر سے یہ کامیاب ہوئے. ان نتائج کے اعلان کے بعد میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس قوم کا مستقبل ہو. اس قوم کا کیا ہو؟ مستقبل ہو. ابھی جو تقریریں آپ نے کی نا، ان تقاریر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیبیٹس کے اندر بات کرنے کو لے کر، یا آپ کو صرف جو ہے
تقریر کا فن نہیں سکھاتا، یہ ڈیبیٹ کرنے کا، بات کرنے کا فن اور ہنر سکھاتا ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کا جواب کس انداز میں دیں، سامنے والے کے الفاظ کا ٹیمپریچر، اس کی حیت، اس کا انداز، اس کی یادداشت، ان ساری چیزوں کو سمجھ کر کے اس کا جواب دینے کا فن یہ تقریر سکھاتی ہے۔ تو آج کی اس پروگرام میں یہی آپ کے لیے پیغام ہے طلبہ کے لیے کہ آپ جو ہے تقریر کے، تحریر کے فن سے کبھی نہ بھاگیں، کبھی نہیں۔ جب بھی مقابلہ ہو 100% بچے جتنے اسکول کے اندر طلبہ و طالبات ہیں سب کے سب جو ہے اس میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ پیچھے رہنے والا، ڈرنے والا، جھجکنے والا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمت مردہ مدد خدا، خدا کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسکول کے اندر کچھ بچے ایسے ہو گئے جن کو حساب کو دیکھ کر کے، جیومیٹری اور سائنس، الگ الگ قسم کے طلبہ ہوتے ہیں جن کو الگ الگ سبجیکٹ مشکل جاتے ہیں۔ سب سے مشکل سبجیکٹ کون سا ہے؟ میتھس ہے نا۔ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ سب سے آسان ہے۔ ادھر سنو، ادھر سنو، یہ سب سے آسان ہے۔ کیسے؟ یہ آپ کو ٹھاننا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ یہ بنانے والا، میتھس کا لکھنے والا انسان ہے، جنات نہیں ہے۔ ظاہر سی بات، پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے لوکھنڈ ہوا میں اڑے گا، یہ افسانوی باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ لیکن آج ہم ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، کئی من اور کئی ٹن جو ہے لوہا لے کر کے وہ اڑ رہا ہوتا ہے، اس میں انسان بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ممکن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ کس کے ذریعے سے؟ انسان کے ذریعے سے۔ تو ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، بس آپ کو اپنے اندر کانفیڈنس لانا ہوگا کہ نہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں۔ جب تک کہ آپ اپنے اندر یہ اعتماد پیدا نہیں کرتے، آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک اور بات میرے اساتذہ کی موجودگی میں کر رہا ہوں کہ اردو اسکول سے متعلق لوگوں کا رونا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اردو اسکول میں اس صلاحیت کے طلبہ نہیں بنتے، طلبہ محنت ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تو اساتذہ پر بلیم لگاتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے ابھی کہا کہ کوئی اگر ہمت اور جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ اساتذہ کو بھی محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری کلاس میں ایک دور میں ایسے طلبہ آئے تھے جو ایسے سوالات کرتے تھے کہ مجھ کو کئی کتابیں چھاننی پڑتی تھی۔ ہمیشہ تو ایک ہی کتاب سے میں مطالعہ کرتا تھا، لیکن ان کی سوالات کی وجہ سے میں 10 سے 15 کتابیں چھان کر آتا تھا۔ تو استاد کی محنت بڑی کس کی وجہ سے؟ طالب علم کی وجہ سے، کہ اس نے دیکھا کہ طلبہ کے اندر شوق ہے، جذبہ ہے علم کے حصول کا۔ تو یہ شوق اور یہ جذبہ جب آپ کے اندر پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ کمالات اور وہ صلاحیتیں آپ کے اساتذہ میں بھی انڈیلیں گے۔ تو آپ کے اندر جو ہے جذبات ہونی چاہیے علم کے حصول کے۔ ہمارا نوجوان تو ماشاءاللہ موبائل کی وجہ سے کافی ترقی پر ہے۔ سب وہ اس میں صرف لڑکوں کو دوش دینا، یہ آج کے دور میں جو ہے کم علمی کی جو ہے دلیل ہوگی کہ بھئی مولانا کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لڑکیاں بھی استعمال کرتی ہیں موبائل۔ لڑکوں سے زیادہ اب جو ہے یہ بیماری لڑکیوں میں بھی پھیل چکی ہے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف فلمیں دیکھتے ہیں، بلکہ گیم کھیلنا یہ اپنے فیوچر کو برباد کرنا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ آج سے
عزم کریں گے, ارادہ کریں گے کہ میں میتھس کو اپنے ہاتھوں کا, اپنے دل و دماغ کا کھلونا بنا کر رہوں گا. میرے لیے آسان ہے. آپ کے سامنے جو سبجیکٹ سب سے مشکل ہو اس کو آپ سب سے آسان سمجھ کر کے حل کریں. انشاءاللہ آپ اس کا جادو دیکھیں گے, عزم و ارادے کا, کہ وہ چیز آپ کے لیے کھلونا ہوگی. زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ایک حوالہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک اسکول کا طالب علم ہے ولی رحمانی, ہمارے اساتذہ سب جانتے ہیں. اس نے ایک ارادہ کیا, عزم کیا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے ایک بڑا اسکول اور بڑی جو ہے تربیت گاہ بناؤں گا. وہ کتنے سال کا ہے؟ تقریباً 25 سے 30 سال کے اندر ہوئے, 22-23 سال کا, یعنی میرے سے بھی تقریباً 7 سال چھوٹا ہے. بنگال کا رہنے والا ہے. اس نے آن لائن لوگوں سے 7 کروڑ روپے جمع کیے ہیں. 7 کروڑ آن لائن. آپ سوچئے اس کی سوچ, اس کا عزم, اس کا ارادہ اس کو کہاں تک کے پہنچایا ہے اس عمر میں. آپ سوچئے اس کا مستقبل کیا ہوگا. اگر اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتا رہا تو وہ دنیا میں کس لیول پر ہوگا, آج آپ یہ سوچ سکتے ہیں. تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. بس عزم مصمم کی, ارادے کی ضرورت ہے کہ میں جو ہے اپنے اسکول کی ٹاپر, اپنے اسکول کا ٹاپر بن کر رہوں گا. اور علم دین میں حسد جائز ہے. علم کے سیکھنے سکھانے میں حسد جائز ہے. یہ 1 نمبر آتی نا, اس کو میں 2 نمبر پہ لاؤں گی. محنت کر کے, چٹھی کر کے نہیں, نقل کر کے نہیں. نقل کرنے والے وہ نقلی رہ جاتے ہیں, ان کے اندر کمال نہیں ہوتا, ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی, وہ خالی ہوتے ہیں. اس لیے نقل سے بچتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں اس اسکول کی, اور لڑکے یہ ارادہ کرے کہ میں اس اسکول کا ٹاپر رہوں گا. اور اس ریس میں دوڑتے دوڑتے ہم اپنے اساتذہ کے ادب کا خیال رکھیں گے, ہے نا. جب علم آتا تو عجب بھی ساتھ میں رہتا. ہاں, جس کو جو ٹاپر رہتا نا اس کو لگتا کہ میں کچھ ہوں. تو جب آپ یہ سوچیں کہ میں کچھ ہوں تو سوال کریں کس کی وجہ سے ہو. ہاں, میرے استاذ کی وجہ سے. تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کبھی جو ہے ناکام نہیں ہوگے. اور جب تمہارے دل و دماغ میں یہ آ جائے کہ میں ہوں میری وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے میں کہنے والے پسند نہیں ہیں. تو اللہ اس کو اونچائی پہ لے جا کے ایسے پٹکتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کے لیے افسوس کرتا ہے, پھر وہ اوپر نہیں آ پاتا. اس لیے اب عزم مصمم کریں کہ کوئی بھی پروگرام ہوگا ہمارے اسکول کا, ہم اس میں ٹاپر رہیں گے, ہم اس ریس میں دوڑیں گے, کامیابی حاصل کریں گے, اور انشاءاللہ اساتذہ کے ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.